بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت دے اور درود شریف سے ہمیشہ جوڑے رکھے۔ درود شریف کی برکات کے واقعات سنتے رہا کریں، شیئر بھی کرتے رہا کریں، اس سے موٹیویشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، اور جتنا ہم شیئر کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی ہمیں برکات ملتی ہیں۔ ایک درود پاک کا مشاہدہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بتاتی ہیں کہ کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک مکان رینٹ پہ لیا، ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا پہلے کہ یہاں پر کچھ مسئلے ہیں آسیب یا جنات کے، لیکن میری فیملی ان چیزوں پر اتنا بلیو نہیں کرتی، تو کہتی ہے کہ ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب کہتی ہیں کہ پہلے ہی رات کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ جنات ہیں اور وہ بہت خوش ہیں، اور مجھ سے بہت خوشی سے ملے خواب میں، اور ان کی خوشی کا صاف پتہ لگ رہا تھا ان کے چہروں سے، اور کہتی ہیں کہ جیسے مجھ سے مل کر ایسا ان کو خوشی ملی ہو جس کا وہ بیان نہیں کر پا رہے، میرے آنے کی وجہ سے خوش ہیں، ہمارے اس گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے خوش ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس آیا اور بتایا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، فلاں کمرے میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتی میں اس کو دیکھ کر ڈرنے لگتی ہوں اور آگے جانا چاہتی ہوں، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو، مجھے چھو کر دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ مطلب وہ میرا ڈر ختم کر رہی تھی خواب میں۔ کہتی ہیں کہ یہ میری اس گھر میں ان سے پہلی ملاقات تھی، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، اور یہ ان کا فریب تھا، دھوکہ تھا، کیونکہ وہ نیک والے جنات میں سے نہیں تھے، وہ شریر جنات میں سے تھے، شریعت کے پابند نہیں تھے، اور وہ اچھے نہیں تھے، تنگ کرنے والے تھے، ان کا مزاج اچھا نہیں تھا۔ کہتی ہم لوگ اس گھر میں رہے 1 سال تقریباً، ہمارا سکون سے گزرا، کیونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور درود ابراہیمی میں کثرت سے ورد کرتی تھی، کبھی 1000 مرتبہ، کبھی 2000 مرتبہ۔ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں ہوا۔ لیکن کہتی ہیں کہ 1 سال تقریباً بہت اچھا گزرا۔ 1 سال کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ آگے اسی گلی میں ایک مدرسہ ہے، کیوں نہ اس مدرسے میں جاؤں، قرآن حفظ کروں۔ بس یہ سوچتے ہی کچھ دن کے اندر میں نے مدرسہ جانا شروع کر دیا۔ اب حال یہ تھا کہ مدرسہ، گھر کے کام، اپنے والدین کی ذمہ داری، اور پھر قرآن پاک یاد کرنا، اور قرآن پاک یاد کرنے میں بہت وقت لگتا۔ جو ہزاروں کی تعداد درود ابراہیمی کی میں پڑھتی تھی ڈیلی، مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعداد بہت کم ہو گئی، چند 100 پر آ گئی۔ ادھر تعداد میری کم ہوئی، تو وہاں پہ جو میری روحانی دیوار تھی، ایک حصار تھا، کوئی چیز اٹیک نہیں کر پاتی تھی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پاتی تھی، وہ کمزور ہو گئی، اور میرا جو حفاظتی نظام تھا وہ کمزور ہونے لگا۔ پہلے تو یہ ہوا سب سے پہلے کہ میری یادداشت بہت اچھی تھی، درود پاک جتنا پڑھتی تھی، تعداد جتنی میری زیادہ تھی، تو میری یادداشت بہت اچھی تھی، ہر چیز بہت اچھے سے یاد ہوتی۔ جیسے ہی درود پاک، درود ابراہیمی کی تعداد کم ہوئی، میرے ساتھ مسئلے ہونے لگے، میں جتنی بھی محنت کرتی مجھے قرآن پاک یاد نہ ہوتا، اور جب سنانے کا وقت آتا میں بھول جاتی۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہوا میری یادداشت کم ہو رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کچھ بھولنے لگی، کہ میری اس بھولنے کی بیماری کو گھر کے تمام افراد نے محسوس کیا۔ ہم نے ڈاکٹر کو بھی چیک کرایا، ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتی میری حالت یہ تھی کہ مجھے اب کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کہ روز ملنے والی لڑکیاں جو کلاس میں تھیں ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، گھر سے باہر اگر میں کسی کام سے جاتی تو گھر واپسی کا رستہ بھی بھول جاتی، اور کافی سوچ بچار کر لوگوں سے پوچھ پوچھ کر گھر پہنچتی۔ کہتی ہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، میرا مدرسہ بھی چھوٹ گیا، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا قرآن مجید کے جو سبق ہے اس کا میرا حرج ہو رہا ہے، اور ادھر میرا یہ معاملہ تھا کہ بس میں ہر وقت رونا شروع کر دیتی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی۔ اس دوران میرا درود شریف جاری تھا، کم بھی تھا، کبھی زیادہ بھی ہوتا، کبھی 2000 بھی مکمل کر لیتی، کبھی 1000، کبھی اس سے کم۔ کہتی ہیں کہ اس دن جب میں 2000 مرتبہ درود شریف پڑھتی، میں صاف محسوس کرتی کہ میرے جسم اور دماغ کی جو معاملات ہیں وہ درست ہو رہے ہیں، میرا دل، دماغ، جسم رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور درود پاک کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی، ایسا لگتا ہے کہ وہ رسیاں کھل گئی ہیں، اور جب نہیں پڑھتی تو اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتی، یا کم پڑھتی تو بھی ایسا ہی محسوس کرتی۔ کہتی ہیں چہرے پہ دن بدن دانے، داغ، دھبے بڑھتے جا رہے تھے، رنگ میرا بالکل خراب ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے قرآن پاک کے چھوٹ جانے کا تھا۔ کہتی ہیں ایک رات اسی غم میں روتے روتے سو گئی، تو خواب میں دیکھا کہ
کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بہت خوبصورت صاف شفاف سا ایک بہت بڑا طویل سا روڈ ہے، بہت پیارا ہے، لوگ اس پر چل رہے ہیں، لیکن میں دوڑ رہی ہوں۔ اس راستے پر دوڑتے دوڑتے اچانک مجھے پیچھے سے ایک بہت بڑی کالی سیاہ بلا کا احساس ہوتا ہے، جس کا تقریباً سر آسمان کے قریب ہے۔ اتنی بڑی بلا ہے اور وہ اپنی صرف 2 انگلیوں میں مجھے کمر سے جکڑ لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے۔ میں پاؤں چلا رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑتی نہیں۔ اچانک میری زبان پر درود ابراہیمی جاری ہوتا ہے، تو اس بلا کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اسے کرنٹ لگا اور وہ ایک دم سے مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ میں اس راستے پر پھر دوڑنے لگتی ہوں اور درود ابراہیمی بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ پھر میں دوڑتے دوڑتے اتنا تیز دوڑتی ہوں کہ درود پاک چھوڑ دیتی ہوں پڑھنا اور بس اپنی رفتار پر فوکس کرتی ہوں۔ اب جیسے ہی درود پاک پڑھنا بند کیا، کچھ دور جاتے ہی اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا۔ میں پھر چیختی ہوں، چلاتی ہوں اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اسے پھر جھٹکا لگتا ہے اور مجھے چھوڑ دیتی ہے، اور یہ معاملہ سارا خواب میں مسلسل ہوتا ہے۔ خواب مکمل ہو جاتا ہے، میں جاگی تو مجھے ساری بات سمجھ کے آ گئی کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب کے ساتھ ساتھ میرے مسئلے کا حل بھی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں سب سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی میری مشاہدہ سنے، کہ حیران کر دینے والی بات بتاتی ہوں میں آپ کو کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں اسی گلی میں جو مدرسہ ہے، میرے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے محلے کی 2-3 لڑکیاں ذہنی طور پر جو ہے پاگل ہو چکی ہیں۔ میرے ساتھ جن لڑکیوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا ان کے ساتھ یہی مسائل تھے اور یہی روحانی مسئلے تھے، اور وہ ٹھیک نہ ہوئیں۔ ان میں سے جو بچ گئی ہیں وہ صرف میں تھی۔ میرا یقین کریں کہ درود ابراہیمی اگر میں نہیں پڑھتی تو آج میرا حال بھی ویسے ہی ہوتا کہ ذہنی طور پر میں بالکل ختم ہو چکی ہوتی، کچھ یاد نہ رہتا، اور ذہنی طور پر میں بالکل معذور ہو چکی ہوتی، اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتی، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی، نہ اپنے گھر کا پتہ ہوتا نہ کچھ۔ آج ان لڑکیوں کا یہی حال ہے کہ انہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، اپنا پتہ نہیں ہے، ذہنی طور پر وہ بالکل معذور ہیں۔ کہتی ہیں میں سوچتی ہوں اگر میں درود ابراہیمی ورد نہ کرتی تو آج پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی آب حیات ہے، جب انسان اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مسئلے کیوں نہ ہو ان کا حل بھی انہیں دکھایا جاتا ہے، وہ مسئلے بھی سامنے آتے ہیں، پریشانیوں کا حل بھی بتایا جاتا ہے اور پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے ہیں تب، اگر آپ کی تعداد کم ہے تو یہ چیزیں آپ پر حاوی ہوتی ہیں اور آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتی ہیں۔ درود شریف آب حیات ہے، جو اس سے جڑا، جس نے اس پر پابندی اختیار کی اور کثرت سے ورد کیا، اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں اور بے حساب کھلتی ہیں، اور غیبی مدد ہوتی ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی اور درود پاک کی دعوت دوسروں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔